ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اور آج کا یہ سالانہ عرس مبارک عاشق رسول، فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول، اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کے برادر حقیقی یعنی آپ کے بھائی حضرت میاں غلام اللہ صاحب ثانی لسانی جن کا لقب ہے، آج ان کے سالانہ عرس مبارک میں ہم سب حاضر ہیں۔ میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی کی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہیں، ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں سرکار دو عالم کی آمد بھی ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو توجہ کے ساتھ اپنے مرشد کی زیارت کرنی چاہیے، اور فقہاء اور علماء کی گفتگو کو محبت سے سننا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر سننا اور کرنا جو ہے مولا اس سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت میاں غلام اللہ ثانی لسانی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحاج صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمہ اللہ علیہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے درویش باصفا حضرت قبلہ میاں خلیل احمد رحمت اللہ علیہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ ہم جیسے گناہگاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھو جب بھی حضور کی محفل میں آؤ، اور جب بھی کسی فقیر کی محفل میں آؤ یہ سمجھو کہ میں دینے نہیں بلکہ لینے آیا ہوں۔ کوئی بادشاہ فقیر کی محفل میں آ جائے یہ کہے، دنیا یہ کہے کہ یہ تو بادشاہ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ وہ بادشاہ فقیر سے لینے آیا ہے، وہ دعا کرانے آیا ہے۔ فقیر وہاں عزت دینے، بادشاہ عزت دینے نہیں آتے بلکہ فقیروں کے پاس عزت لینے آتے ہیں۔ اور یہ گھر تو خدا کی قسم ایسا گھر ہے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، جب یہ آپ ٹوپی دیکھیں گے تو آپ کو میاں شیر ربانی کا آستانہ یاد آ جائے گا، اور جب یہ حضور کی داڑھی مبارک دیکھیں گے تو آپ کو یہ آستانہ مبارک نظر آ جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات، میاں ولی صاحب ہمارے جو ایم پی ہیں میاں محمد ثانی صاحب آپ کے عزیز ہیں چونیا سے، اس مرتبہ میرے وہاں مسجد میں تشریف لائے چونیا، تو مجھے انہوں نے میاں خلیل صاحب کی ایک بات سنائی۔ مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کا نام عبد الخالق کریمی ہے، لیکن ان کا لقب جو ہے میاں ثانی ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ میاں ثانی کیوں رکھا ہے آپ نے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے جو دادا تھے وہ مرید تھے اور خلیفہ تھے حضرت میاں شیر ربانی کے۔ پھر انہوں نے ایک بات مجھے سنائی، کہنے لگے کہ میاں خلیل صاحب سے ہمارا بڑا پیار تھا، گلبرگ میں ان کی رہائش تھی،
اب وہ بیریا ٹاؤن میں چلے گئے اور وہ چونیا میں ان کا ڈیرا ہے. مجھے کہنے لگے کہ میاں خلیل صاحب سے ہمارا بڑا پیار تھا اور میں نے ایک گاڑی لی, بڑی قیمتی گاڑی لی. تو میاں صاحب صبح صبح تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ میاں ثانی صاحب مجھے یہ گاڑی چاہیے. میں نے انہیں وہ گاڑی دے دی. آپ اس نمی گاڑی کو لے گئے, سب سے پہلے کہاں لے کر گئے کہ داتا صاحب کو سلام کرایا, پھر حضرت میاں میر کو سلام کرایا, شام کو واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ میاں ثانی صاحب مجھے گاڑی نہیں چاہیے, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ نئی گاڑی اس کو نظر لگ جائے گی. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھیوں کو کوئی تکلیف پہنچے. میں نے اسے داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے, میں نے حضرت میاں میر کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. اور یہ عقیدہ رکھ کر آیا کرو کہ جب بھی اپنے پیر خانے آؤ یہ عقیدہ مت رکھنا کہ مجھے میرے پیر گاڑی لے کر دیں گے, بنگلہ لے کر دیں گے, کوٹھیاں لے کر دیں گے, کاروبار لے کر دیں گے. یہ عقیدہ رکھ کر آیا کرو کہ میں اپنے پیر خانے اس لیے آ رہا ہوں کہ میرا پیر مجھ پر نظر ڈالے گا, خدا بھی مل جائے گا, مصطفیٰ بھی مل جائے گا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, کوئی ایسا نسخہ بتائیں. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں, ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھام لے اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کی سنت تھام لے. جب ان دونوں چیزوں کو تھام لے گا رب العالمین تجھے کامیابی عطا فرما دے گا. اور حضرت پیروں کے پیر دستگیر غوث الاعظم شہنشاہ بغداد سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ رب العالمین کو منانے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن کوئی راستہ ایسا بھی ہے کہ جو آسان بھی ہو اور مولا جلدی بھی مان جائے. تو حضرت پیروں کے پیر دستگیر غوث الاعظم فرمانے لگے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو جلدی منا لوں, فرمایا کہ اس کی مخلوق کو کھانا کھلایا کرو, اس کی مخلوق سے پیار کیا کرو. آج یہ دیکھ لو اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی کا دسترخوان ایسا چل رہا ہے, خدا کی قسم یہ قیامت کی صبح تک چلتا ہی رہے گا. یہ فقیروں کا آستانہ ہے, یہ درویشوں کا آستانہ ہے. اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا فقیر ہمیشہ زندہ ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہمیشہ زندہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں, اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں. آئیں لاہور چلتے ہیں. لاہور میں دریائے راوی کا ارلی طرف جہانگیر بادشاہ آرام کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر اس نے حکمرانی کی, پوری دنیا کا وہ بادشاہ تھا. راوی کے پرلی طرف چلے جائیں, حضرت داتا صاحب کی قبر انور ہے, آپ کا مزار اقدس ہے. رات کے جہانگیر بادشاہ کی قبر پہ جائیں, نہ کوئی پھول چڑھانے والا نظر آئے گا, نہ کوئی چادر چڑھانے والا نظر آئے گا, لیکن داتا صاحب کی قبر پہ جائیں, رات کے 2 بھی بج رہے ہوں گے. اللہ کی قسم داتا صاحب کی قبر جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے آباد ہو, کیونکہ یہ لوگ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, رب کہتا ہے کہ تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کروں گا, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے ذکر کر کر کے اللہ کو منایا تھا. اور حضرت میاں شیر ربانی جیسی ہستی آج پوری دنیا میں چلے جائیں, کرما والے چلے جائیں, جہاں بھی مرضی چلے جائیں, لیکن میاں شیر ربانی کے غلاموں کی پہچان ہی آپ کو بکری نظر آئے گی. اپنے بزرگوں کے پاس جب بھی آیا کرو, یہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے پیروں کی نشانی ہے. ہم ان کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت میاں شیر ربانی کے ساتھ ہے, اور میاں شیر ربانی کی نسبت سرکار ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.